وہ علی جو خیبر کا دروازہ اکھاڑ پھینکے، ارے کسی میں اتنی جرت کہاں کہ اس کے دروازے کو جلا کر گرا دے؟ ارے ذاکروں، کہانی بازوں، پڑریوں اور شرابیوں، کہانیاں بات رکھو۔ ان پروردگار نظام جبر کے تحت نہیں چاہتا کہ اس کی بندگی ہو، اختیار سے چاہتا ہے بندگی ہو، محبت سے چاہتا ہے بندگی ہو، مودت سے چاہتا ہے بندگی ہو۔ جب اس نے اپنی حکومت جبر سے قائم نہیں کی، خدا نے اپنی الوہیت جبر سے نہیں منوائی، تو یہ کیسے سمجھا جا سکتا ہے کہ علی ولی خدا ہو کر اپنی خلافت جبر سے منوائے؟ خدا برحق خدا ہے تو فرعون کو مار کیوں نہیں دیتا؟ خدا برحق خدا ہے تو نمرود کو نابود کیوں نہیں کر دیتا؟ خدا برحق خدا ہے تو شداد کو فنا کیوں نہیں کر دیتا؟ خدا برحق خدا ہے تو اپنی خدائی دکھاتا کیوں نہیں؟ جب خدا کے ہاں یہ سوال نہیں ہے تو جانشین خدا کے ہاں سوال نہیں ہو سکتا کہ علی مستحق خلافت تھے تو تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ مولا علی نے جو بھی کام کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ بی بی فاطمہ کے گھر کا دروازہ توڑ دیا، ان کے گھر کو آگ لگا دی۔ حضرت علی نے ایک جملہ کہا، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو مرضی کرو، میری تلوار صرف اللہ کے لیے اٹھے گی۔ حضرت علی کو سمجھا ہی نہیں آپ نے۔ اب بکواس کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو ایسا کیوں نہیں کیا؟ تم اپنے جیسا سمجھتے ہو کیا ان کو؟ انہوں نے اپنے اوپر، اپنے خاندان پر ہر ظلم برداشت کیا، لیکن انہوں نے تلوار نہیں نکالی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تلوار کافروں کے اوپر اٹھتی ہے علی کی، مسلمانوں پر نہیں اٹھاتا میں۔ مجھے جتنے غم دینے ہیں، جتنا دکھ دینا ہے میں سہ لوں گا اس امت کی خاطر۔ ان کا مقام اور مرتبہ ہی ایسا تھا۔ انہوں نے ان پر جو ظلم زیادتی کی لوگوں نے، اس میں سے کسی ایک کا بھی بدلہ نہیں لیا۔ یہ ہے مولا علی کی جو شخصیت ہے۔ اپنے نہیں اٹھائی کیونکہ حکم تھا رسول اللہ کا، اگر لوگ تمہارے ساتھ نہ ہو تلوار نہ اٹھانا۔ انک ستبتلی فلا تقاتلن، علی تو میرے بعد مشکلات میں گرفتار ہو گئے، تلوار نہ اٹھانا۔ بعض دفعہ لوگ اس سے کہتے ہیں نا کہ انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی۔ بہت سارے انبیاء نے جنگیں نہیں کی، تو اس کا مطلب ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ اپنے زمانے کے طاغوتوں کے فیور میں تھے، تلوار نہیں اٹھائی۔ انشاءاللہ ذکر بعد میں بھی آئے گا، جناب سیدہ کے گھر پہ حملہ ہوا، ہاں تلوار نہیں اٹھائی، کیا ہوتا؟ یہ سب چھوڑ دیتے مولا امیر المومنین کو۔ آج جو چوتھا مانا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ روایتیں مولا امیر المومنین سے لے لیتے ہیں، یہ چوتھا بھی نہ مانتے۔ آج بحث ہو رہی ہوتی کہ وہ مسلمان بھی تھے کہ نہیں تھے، وہ انبیاء کا جنگ نہ کرنا، فرض کریں کہ مولا امیر المومنین جنگ کر دیتے تو پھر ان کو چوتھا بھی نہ مانا جاتا، اور آج مولا امیر المومنین کو حتیٰ مسلمان بھی نہ مانا جاتا۔ چوتھے خلیفہ پر ان لوگوں نے جنگ کی تو 90 سال گالیاں پڑی، جب وہ چوتھے خلیفہ تھے، اور نہ ہوتے خلیفہ اور جنگ کر دیتے تو یہ لوگ مانتے بھی نہیں۔ آج ہماری بحث پہلے امام اور پہلے خلیفہ کی نہ ہوتی، آج ہماری بحث ہو رہی ہوتی کہ وہ مسلمان تھے کہ نہیں تھے، کیونکہ مولا امیر المومنین کو کافر بھی کہا گیا، مولا امیر المومنین پہ لعنتیں بھی بھیجی گئیں۔ چلیں، بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر مولا علی تلوار اٹھا لیتے تو ہم حضرت علی کے ساتھ ہوتے اور مولا علی کے مخالفین کو کافر، منافق اور بے ایمان تسلیم کرتے، تو دیر کس بات کی ہے؟ اگر مولا علی کی تلوار اٹھانے کو ہی معیار حق و صداقت تسلیم کرتے ہو تو جمل اور صفین میں جن کے خلاف مولا علی نے تلوار اٹھائی، کیا آپ نے ان سے کنارہ کشی کی؟ چلے ایک منٹ کو آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ مولا علی نے اپنی بیوی کے دفاع کے لیے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، کیا وہ بیوی سے محبت نہیں کرتے تھے؟ تو ایک سوال کے مقابلے میں وہی سوال وہی اصول کہ اگر مولا علی اتنے شجاع اور بہادر تھے اور وہ حق پہ بھی تھے تو انہوں نے کچھ کیا کیوں نہیں، یعنی تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ تو بھائی جان، جب اللہ ہر چیز پر قادر اور سب سے زیادہ طاقتور ہے اور انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس کے باوجود پاک پروردگار ابلیسیوں کے خلاف کچھ کرتا کیوں نہیں ہے؟ مثلا انسانوں کا ناحق قتل ہوتا ہے، اللہ خاموش۔ 3-4 سال کے بچوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے، اللہ خاموش۔ 6 مہینے بچے کو قتل کر دیا جاتا ہے، اللہ خاموش۔ دہشت گردی کا زور ہے، اللہ خاموش۔ مساجد میں بم بلاسٹ ہوتے ہیں، اللہ خاموش۔ امام بارگاہوں میں خود کش حملے ہوتے ہیں، اللہ خاموش۔ ایک ابلیس کروڑوں انسانوں کو گمراہ کر رہا ہے، اللہ خاموش۔ نمرود اور فرعون اور شداد خدائی کا دعویٰ کرتے رہے، اللہ خاموش۔ کعبے پہ صدیوں سے بتوں کا قبضہ رہا، اللہ خاموش۔ تو یہ الزام جو آپ مولا علی پہ لگا رہے ہیں کہ تلوار کیوں نہیں اٹھائی، اس اصول پہ تو نعوذ باللہ اللہ کی ذات بھی باعث سوال بن جاتی ہے۔